الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، معاشرتی، قومی اور انفرادی زندگی کی خرابیوں میں کچھ چیزیں ایسی بنیادی ہوتی ہیں کہ اگر ان سے حفاظت ہو جائے تو انسانی معاشرے کے اندر اس کے اثرات بہت مثبت، بہت دیر پا اور بہت خوبصورت آتے ہیں. ان خرابیوں میں ایک بڑی بات جس کی طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے ارشادات سے اور اپنے دعاؤں کے ذریعے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے، وہ ہے لقمہ حرام سے اجتناب. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم جنبنا الحرام حیث کان وأین کان وعند من کان وحل بیننا وبین اہلی واصرف عنا ایدیہم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے جس قسم کا بھی حرام ہو ہمیں اس سے محفوظ فرما، اور جہاں بھی ہو اور جس کے پاس بھی ہو، اور جن کے پاس حرام ہے ان میں اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ ڈال دے کہ وہ حرام ہم تک نہ پہنچ سکے، اور ان کے دل ہماری طرف مائل ہوں اور ہمیں حرام پہ آمادہ کر دیں. اللہ ان کے دلوں کو ہم سے پھیر دے، اللہ حرام سے بچا دے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عام طور پہ دعا ہوتی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا. اے اللہ علم دے دے، نافع دے دے اور لقمہ حلال دے دے. حرام سے بچنے کی بھی اللہ سے خوب دعا کی، خوب اہتمام رہا، اور لقمہ حلال کی بھی خوب اللہ سے مانگا. تو امت کو بتایا کہ مسلمان کی زندگی میں لقمہ حلال کی کیا اہمیت ہے اور حرام سے اجتناب اور پرہیز کتنی ضروری ہے. ظاہری نیکیاں ہو رہی ہوں، نماز بھی ہو اور دیگر اعمال صالحہ بھی ہو، اور لقمہ حلال نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے، صحت کے لیے آپ لاکھوں کی دوائیں استعمال کریں، لیکن جس چیز سے ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے پرہیز کرنے کی، پرہیز نہ کریں، بتائیے صحت بحال ہو جائے گی؟ دواؤں پہ لاکھوں روپے لگا رہے ہیں لیکن بد پرہیزی بھی جاری ہے تو دواؤں سے کوئی نہیں فائدہ ہونا. اعمال صالحہ کا ڈھانچہ بھی ہے لیکن حرام سے اجتناب نہیں ہے، حرام سے پرہیز نہیں ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ دوائی کھا رہا ہے، لاکھوں روپے لگا رہا ہے، بد پرہیزی بھی چل رہی ہے، صحت کوئی نہیں بن رہی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ کہہ رہے ہم نے رسولوں سے بھی کہا ہے حلال کھاؤ، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. ڈاکٹر کی طرف سے یہ بات
جسم کو دیکھتے ہوئے یہ بات آ جائے کہ یہ جسم کے لیے انتہائی مفید غذا ہے آپ کے لیے، اس غذا میں آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں، تو کیا ہوگا؟ کچھ عرصے کے بعد اس کے جسم میں توانائی اور طاقت آ جائے گی۔ اور یہاں اللہ کریم کہہ رہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم ہیں، فرمایا لقمہ حلال میں یہ تاثیر ہے کہ اس سے تمہاری زندگی سے اعمال صالحہ نکلیں گے۔ لقمہ حلال کی یہ تاثیر ہے، یہ اثر ہے، یہ ثمرہ ہے کہ تمہاری زندگی میں عمل صالح پروان چڑھیں گے۔ تو لقمہ حلال کا اہتمام، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رات نیند نہیں آ رہی اور کروٹوں میں رات گزر رہی ہے۔ امہات المؤمنین میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ نیند نہیں آ رہی، فرمایا ہوا کیا؟ ایک کھجور پڑی ہوئی تھی اور میں نے وہ کھجور کھا لی، اب مجھے فکر ہو رہی ہے کہیں وہ کھجور صدقے کی تو نہیں تھی، کہیں وہ اس لیے کہ نبی پر صدقہ حرام ہے، کہیں وہ کھجور صدقے کی تو نہیں تھی، گھر بھی آپ کا اپنا ہے، وہ چیز بھی آپ کی ملکیت ہی ہوگی، لیکن اس خیال سے کہیں وہ کھجور صدقے کی تو نہیں ہے، رات کروٹوں میں گزر رہی ہے۔ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے، اور آج اس کے نام لیوا امتی کا کیا حال ہے؟ رشوت بھی چل رہی ہے، کرپشن بھی چل رہی ہے، خیانت بھی چل رہی ہے، سود بھی چل رہا ہے، اور ناحق دوسروں کا مال بھی کھایا جا رہا ہے، اور پھر بھی غلام رسول ہے، پھر بھی نبی کا امتی کہلانے میں بڑا ناز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں، معصوم سے ہیں، آپ کے ساتھ تھے اور آپ ان سے بڑی محبت فرماتے۔ ایک دن باہر سے تشریف لائے تو حسن سامنے نظر آئے، اٹھا لیا اور کہنے لگے انا احب، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ احبہ آپ بھی اس سے محبت کریں، واحب من یحب، اے اللہ جو اس سے محبت کرے آپ اس سے بھی محبت کریں۔ حسن اتنا پیارا آپ کا نواسا تھا، اتنا پیارا، تو ایک دن اس کے منہ میں کھجور دیکھی اور پاس صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی، اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی، فوراً نظر پڑی، آپ نے انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکالی اور فرمانے لگے اما شعرت نحن لا ناکل صدقہ، تمہیں پتہ نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اب وہ چھوٹا بچہ ہے، بس اوقات ہم کہتے ہیں چھوٹے بچے کے لیے حلال حرام کی کیا بات، لیکن تربیت کیسی ہے، اور یہ بات زندگی بھر بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ میرے ابا نے یہ کیا تھا، میرے بڑوں نے یہ کیا تھا، فوراً اس کے منہ سے وہ صدقے کی چیز نکال باہر پھینکی۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا يدخل الجنہ جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت کے قابل ہی نہیں ہے جس کی پرورش لقمہ حرام سے ہوئی ہو، وہ جسم جنت کے قابل ہی نہیں ہے جس کی پرورش لقمہ حرام سے ہوئی ہو۔ حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک غلام تھا اور آپ کئی وقت کے فاقے میں تھے، کئی وقت گزر چکے تھے، آپ فاقے میں تھے، غلام تھا۔ ایک دن وہ کھانا لے کے آیا اور آپ نے اس سے پوچھے بغیر فوراً لقمہ لیا اور نگل لیا۔ غلام کہنے لگا ہمیشہ آپ پوچھا کرتے ہیں کہاں سے لائے ہو، کیا کمایا ہے، کہاں سے کمایا ہے، آپ نے کچھ نہیں پوچھا، فرمایا بھوک بہت سخت تھی، بتاؤ کہاں سے لائے تھے؟ کہنے لگے میں کہانت کیا کرتا تھا، لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتا تھا
اور کہانت وانت جانتا کچھ نہیں تھا. میں نے یہ کہانت کی تھی، ادھر مزدوری کوئی نہیں ملی تھی. آج میں اس طرف سے گزرا، ان کے ہاں کوئی دعوت تھی، انہوں نے مجھے کھانا دے دیا اس مزدوری اور اس کے بدلے میں، وہ میں لے کے آیا. حضرت ابو بکر فرمان لگے کتا ان تہلکنی، تو انہیں تو مجھے ہلاک ہی کر دیا تھا. ایک لقمہ لیا اور انگلی ڈال کر اسے نکالنے لگے. ایک لقمہ، وہ بھی کئی وقت کے فاقے، کیسے نکلتا؟ آپ پانی پی رہے اور خوب پانی پی رہے، بڑا پیالہ منگوایا اور اس سے پانی لے لے کر آخر کار جب تک وہ نہ نکلا آپ کو سکون نہ آیا. کہنے والوں نے کہا اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ سبحان اللہ، بڑی سبق آموز بات ہے، بڑی عبرت کی چیز ہے. حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے اگر اس لقمے کے نکالنے میں میری جان بھی نکل جاتی پھر بھی نکالتا، اگر اس کی خاطر جان بھی چلی جاتی پھر بھی نکالتا. اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس جسم کی پرورش حرام سے ہوئی ہے وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے. جس جسم کی پرورش حرام سے ہوئی ہے وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے. مجھے یہ اندیشہ ہو گیا، میں ڈر گیا کہیں میرے جسم کی پرورش کسی لقمہ حرام سے نہ ہو جائے، چین نہ آیا. یہ بات ہم بھی سنتے ہیں، صحابہ بھی سنتے تھے، نبی کی بات ہم نے بھی سنی ہے، نبی کی بات صحابہ بھی سنتے تھے. یہی اور ان میں اور ہم میں فرق تھے. وہ جب سن لیتے تھے تو پھر زندگی بھر ادھر سے ادھر نہیں جایا کرتے تھے. یہی فرق ہے. مانتے ہم بھی پیغمبر کو آخری پیغمبر ہیں، ہم بھی رسول اللہ کو سچا رسول مانتے ہیں، مانتے وہ بھی رسول اللہ ہی تھے، وہ بھی آپ کو آخری نبی مانتے تھے، لیکن ایمان یقین آپ پر ایسا تھا کہ ایک مرتبہ سن لیا پھر زندگی گزر جاتی، ادھر سے ادھر نہیں ہوتے تھے. تو اس اہتمام کے ساتھ آپ نے وہ لقمہ باہر نکالا کہ اس جسم کی تو جنت میں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں جس کی پرورش لقمہ حرام سے ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنے ساتھیوں کی اس تربیت میں مسلمانوں کو ایک ذہنیت دی کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، حرام نہیں کھا سکتا، حرام نہیں کھا سکتا، یہ کسی کا ناحق نہیں کھا سکتا، یہ خیانت نہیں کر سکتا، یہ کرپشن، یہ سود، یہ رشوت. بس اوقات لوگ سارا مال سود سے کماتے، سارا مال ناجائز کماتے ہیں اور پھر اس میں سے کچھ صدقہ دے دیتے ہیں، کچھ خیرات کر دیتے ہیں، کچھ رفائی کام کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں شاید اس سے ہمارا باقی مال پاک ہو جائے گا. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے خراب کپڑے کو آپ پیشاب سے پاک کرتے، خراب اور گندے کپڑے کو آپ پیشاب سے پاک کر دیں، کیا پاک ہو جائے گا؟ اللہ لقمہ حلال قبول کرتا ہے، پاکیزہ مال قبول کرتا ہے، پاکیزہ مال قبول کرتا ہے، حرام اللہ قبول نہیں کرتے. لقمہ حلال. تو میرے عزیزو حلال کا اہتمام ہو، کہیں میرے آمدنی میں میرے وسائل میں حرام نہ آنے پائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لوگ اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے آپ کو جب نمایاں کرنے لگیں گے نا، اپنی حیثیت سے زیادہ ان کے اخراجات بڑھ جائیں گے نا، جب اسٹیٹس ایک بت بن جائے گا نا، پھر کیا ہوگا؟ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء اخذ من الحلال ام من الحرام. ایک وقت ایسا آئے گا آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے. معیار زندگی ایسا بلند کر دیا نا، رہن سہن کے اندر اپنی حیثیت سے زیادہ
وسعت دے دی نا، اسٹیٹس بنا دیا نا، اور یہ ایسا بت بن گیا کہ اب ناک کٹتی ہے اس سے نیچے آنے میں، اب ناک کٹتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پرواہ ہی نہیں ہوگی، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، صحیح ہے غلط ہے۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا کہ لوگ حرام کو حلال قرار دیں گے، حرام کو حلال۔ بتائیے اب کوئی رشوت کو بھی حرام سمجھ، سود کو بھی کوئی حرام سمجھتا؟ کوئی شرمندہ ہو، کوئی چھپائے، کوئی رسوائی ہو، کوئی توبہ ڈنکے کے چوٹ اپنا حق سمجھ کے لیتا ہے، ناحق مال۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی اندھیری ظلمت، ایسی ظلمت آئے گی کہ آدمی حرام کھائے گا۔ حضرت سعد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشرم و بشرا میں سے ہیں، بڑے صحابی ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعائیں رد نہ ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، فرمایا سعد لقمہ حلال کا اہتمام کرنا، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ عبادت کی قبولیت ہو، دعا کی قبولیت ہو، لقمہ حلال کی تاثیر ہے۔ فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے، سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، گرد آلود جسم ہے، جسم اور کپڑے بھی گرد آلود ہیں، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھانا بھی اس کا حرام کا، پینا بھی اس کا حرام کا، پہننا بھی اس کا حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں قبول ہو، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو لقمہ حرام اس سے برائیاں پھیلتی ہیں، اندر برائیوں کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اس سے فاسد خیالات وجود میں آتے ہیں، اس سے گناہوں کی زندگی اس کی قبولیت آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا ارشاد ہے لقمہ حلال کی یہ تاثیر ہے، اس سے پاکیزہ جذبات بنتے ہیں، نیک خیالات بنتے ہیں، اور نیکیاں وجود پھیلتی ہیں، نیکیاں وجود میں آتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، ایمان والو حلال کھاؤ۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو تم حلال کھاؤ۔ واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ نیکی کا اور نیک زندگی کا اور نیک سیرت کا اور نیک کردار کا، اس میں بڑا کردار لقمہ حلال کا ہے، اس میں روح لقمہ حلال کی ہے۔ تو حلال ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے اللہم جنبنا الحرام، اللہ حرام سے بچا دے، حیث کان، جس قسم کا بھی حرام ہو، اینا کان، جہاں بھی ہو، وعند من کان، اور جس کے پاس بھی ہو، وحلل بیننا وبین اہلی، اے اللہ وحل بیننا وبین اہلی، رکاوٹ ڈال دے جن کے پاس حرام ہے کہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں، ان کے دلوں کے اندر سے ہمارا خیال بھی پھیر دے، کہیں وہ ہمارے حرام کی طرف آمادہ نہ کر دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام سے بچنے کا کتنا اہتمام فرما رہے، اور امت کو دعائیں سکھا گئے کہ ہمیشہ اللہ سے حلال مانگو، اور اللہ رب العزت سے حلال رزق مانگو، حلال کمائی مانگو، اس کے اندر تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی برکت ہے اور آخرت بھی اس سے تمہاری تعمیر ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، بہت سارے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی آمدنی کے ذرائع حلال ہوتے ہیں، جن کی آمدنی کے ذرائع حلال ہوتے ہیں، لیکن بس اوقات بے احتیاطی ہے، بس اوقات فکر نہیں ہوتی، بس اوقات اس کا خیال نہیں ہوتا،
اور ان کی حلال آمدنی کے اندر حرام کا حصہ ہو جاتا ہے۔ آخری بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں اور بہت بڑے امام ہیں اور دین اسلام کے بہت بڑے جسے کہیں کہ محسن گزرے ہیں، بڑی اللہ نے اس امت کے لیے ان سے خدمت لی ہے۔ ایک مرتبہ اپنا کچھ کاروبار تھا اور اپنے ایک خادم سے حفص ابن عبد الرحمن اس کو ایک تھان حوالے کیا اور کہا کہ دیکھو اس کے اندر یہ عیب ہے اور جب بیچنا تو اس عیب کو بھی بتا دینا۔ اللہ کی شان، جب وہ بیچنے گیا تو وہ بھول گیا اور اسے اس نے بیچ دیا، تو واپس آ کر فوراً پوچھا تم نے عیب بتا دیا تھا؟ حالانکہ اتنا بھی کافی تھا کہ ہم نے تو شروع میں انہیں کہہ دیا تھا نا، اتنا بھی کافی تھا، لیکن نہیں، فکر موجود تھی، عیب بتایا تھا اور واقعی وہ بھول گئے تھے اور جان بوجھ کے غفلت نہیں کی تھی۔ کہنے لگے حضرت میں بھول گیا۔ حضرت اس سے ناراض ہوئے اور اس موقع میں اس سودے میں جتنی آمدنی 20,000 درہم، صرف نفع نہیں اصل مال بھی سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے آمدنی کے اندر کوئی مشتبہ حصہ نہ آ جائے، کوئی مشتبہ مال میرے مال کے اندر نہ آ جائے۔ تو میرے عزیزو، یہ فکر نصیب ہو جائے اور یہ احتیاط نصیب ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اس رزق کو ہم سب کے لیے اور ہماری اولادوں کے لیے باعث برکت بھی بنائیں گے اور نیکیوں کے اور ایمان کا تحفظ کا ذریعہ بھی بنے گا۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔